ایک کیس تھا جو بتایا کہ جس میں ایک بچہ جو تھا نا وہ شام مغرب کے ٹائم پہ ایک بچے تھے بہت سارے, وہ نا ایک درخت تھا, بڑا پرانا کوئی درخت تھا بہت پرانا, اس کو نا پتھر مارے تھے سارے. مطلب وہ پتھر مارنے کا ٹارگٹ شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے, تو مغرب کا ٹائم ہو گیا اور وہ پتھر مارتے گئے اور ایک بچہ جو تھا نا اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور وہ بار بار نا ڈیڈ سینٹر میں پتھر مار رہا تھا پینٹ سے, اور اس بیچارے کے اوپر پھر یہ ہو گیا تھا چیز پوزیشن والا. سو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم ان انٹینشنلی ان کو ہرٹ کرتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ مغرب کے ٹائم کے وقت نا بچوں کو اندر کر دینا چاہیے کیونکہ شیطان کے لانچ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ نے ان کو ان انٹینشنلی ہرٹ کیا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ویسے ہی بس شرارت کر رہے ہیں جناب کے ساتھ, جس طرح ہم کبھی کبھار کسی کے ساتھ شرارت کر دیتے ہیں, کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوتی, انڈے مارتے تھے جو نا بچپن میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو یعنی کسی کے ساتھ جان نہ پہچان, کسی کے ساتھ ایسی کوئی پرینک کر رہے ہیں. آج کل تو اتنے پرینکس والے لوگ بھی نکل آئے ہیں, تو کبھی کبھار وہ کبھی چھیڑخانی بھی کر دیتے ہیں. یہ ریئر کیسز, یہ بہت ریئر ہے. سب سے زیادہ جو کامن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے پیچھے لگوایا ہے, یعنی کیونکہ جن جو ہے نا وہ اعتراف کرتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, جن جانتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ساتھ اس نے کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے لگایا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لگایا کون ہے, وہ پیچھے جادوگر ہوتا ہے جو کہ بلیک میجک کرتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جن آپ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے وہ کیا اثر کرے گا آپ کے اوپر اور کس طرح پوزیس کرے گا. وہ پوزیس کرے گا جب آپ کا گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن کیسے ہوگا؟ نہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نہ آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, نہ آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں. یہ سارے آپ کے ڈیفنس میکینزم ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے, مطلب آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں, شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, یہ آپ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, آپ کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے پروٹیکشن کی. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر وہ جو شیاطین گھر کے باہر ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی آج اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ نکل جاتے ہیں. اور وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو گمراہ کریں, یعنی ایون جو قارئین ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, وہ بھی اس پہ سائڈ پہ رہتا ہے اور کہتا ہے ہاؤ کین آئی مس لیڈ اے پرسن فقد ہدی و وقی و کوفی, جس کو ہدایت دے دی گئی, جس کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, جس کو یعنی کفایت اس کی ایک چھوٹی سی دعا ہے, سبحان اللہ, کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے. تو یہ اصل میں نا ہم جتنی زیادہ چیزیں اپنے اوپر لیئرز لگا دیں نا اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے, دین سے دور ہوتا ہے, وہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں ویسے, جو ایکسٹریم ہیپینس, ہاں ایکسٹریم سیڈنس, اسی پہ دیکھیں نا. اچھا, ایک میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں کبھی کبھار دیندار بندہ بھی پھسل جاتا ہے. کس طرح پھسل جاتا ہے؟ دیندار بندہ ذکر اذکار کا اتنا عاجزی ہو گیا کہ ایک دن بھول گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ ویسے اذکار کرتا ہے لیکن او ہو آج تو صبح دیر سے اٹھا, پھر کام پہ فوراً نکل گیا, یاد ہی نہیں رہا, آج تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, اور او آج تو وضو بھی نہیں تھا صبح کے ٹائم. تو یعنی ایسا معاملہ کبھی کبھار دینی بندے بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کہیں پہ گارڈ اس کا ڈاؤن ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ جب بھی گارڈ ڈاؤن ہوگا جن ہی چمٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے کہا نا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے گارڈز ڈاؤن ہے, آپ کا ڈیفنس میکینزم نہیں ہے, آپ کا ڈیفنس آپ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انٹری کے لیے آپ اویلیبل ہیں. دوسرا ہے آپ کسی ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ میں, یہ پوزیشن کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. when the doors are open. ہاں, مطلب ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ کیا ہے؟ ایکسٹریم اینگر, غصے کی تہا میں بندہ ہے, ایک تو پروٹیکشن ڈاؤن ہے, اوپر سے غصے ایکسٹریم ریج میں, یہ پورٹل کھول رہا ہے آپ کا. ایکسٹریم ڈپریشن میں, بیچارہ غم میں جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے. ایکسٹریم لو میں, کبھی پیار کا بھی جن چڑھ جاتا ہے نا انسان, سیڈکشن کی ہائی اسٹیٹ ہے. اور یا پھر کبھی میوزک سنتے سنتے نا ٹرانس میں, میوزیکل ٹرانس میں بس جھوم رہا ہے, وہ لہرا رہا ہے. تو دیز آر آل مومنٹس ویئر یو آر ویری ونربل. اچھا, انٹاکسیکنٹس پیے ہوئے, شراب میں یا ڈرگز میں. ایک لڑکے سے میں نے بات کی, وہ he was into a lot of drugs and alcohol, so I went to visit him. اس کے میں گھر پہ گیا, اس کے پیرنٹس سے بات ہوئی, اس سے بات ہوئی, اور اس نے مجھے کہا کہ ضیاء بھائی میں جب بھی الکوہول لیتا تھا اور جب بھی ڈرگز لیتا تھا نا, he said خدا جیسے مجھے شیاطین نظر آتے تھے. اچھا, مطلب نظر آنے سے مراد یہ کہ I would see these black figures in front of my eyes, and کہتا ہے کہ اس سے میں متنفر ہو گیا, and I said stop this stuff, اور میں رکا. And he said کہ مجھے اس کے بعد ایک نائٹ میئرز کا سلسلہ آیا, جس کے بعد بہت سارے اس نے سپر نیچرل چیزیں بتائیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. And وہ کہتا ہے کہ میرے دین پہ آنے کی وجہ اور یہ شراب اور یہ سب چھوڑنے کی وجہ بنی these demons who were haunting me. تو وہ خیر بڑا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شیخ تھے, بتا رہے تھے کہ ایک جادوگر تھا. جادوگری بات کرتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں, کہ جادوگر تھا, اس کے پاس ایک خاتون آئی. خاتون یہ تھا مرتا کہ اس بندے پہ, فلاں بندے پہ اس کو تباہ برباد کر دینا ہے, اس کی زندگی ختم کر دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں. اس نے جو اپنے کفریہ اعمال تھے وہ کیے اور جن سے مدد مانگی اور سارا کیا اور بھیجا, تو وہ فیلئر کی طرف آ رہا تھا, یعنی بالکل جن سکسیسفل نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی کرو
कोशिश करो, क्योंकि जिन रिवॉर्ड करते हैं अगर आप कुफर करते हैं, करता रहा नहीं कर सका। वो शख्स आया, उन्होंने कहा भाई काम ही नहीं हो रहा मेरा, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा आपको इतने लाख देने पड़ेंगे मुझे कि मैं इतने चिल्ले काटूंगा और इतने वो करूंगा जो वो कुफरिया माल करेंगे। जादूगर था, तो उसने कहा ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप करें। कहते हैं मैंने इफरीत तक को लगा दिया उसके पीछे कि आप उसके पीछे जाओ। कहते हैं वो भी ही फेल्ड एज वेल, द इफरीत फेल्ड एज वेल। कहते हैं क्यों? कहते हैं मैं रोजाना, उसने फिर वाकया बताया कि मैं रोजाना उस बंदे के पास जाके, दुबई का वाकया है, अरब यूएई का वाकया है, ओमान या दुबई का। तो कहते हैं कि मैं रोजाना उसके पास जाता था और मैं देखता था कि ये किसी दिन तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 10 दफा नहीं पढ़ेगा। I waited and for many days and months, लेकिन इसने एक दिन भी नागा नहीं किया। और I was waiting कि जिस दिन ये नागा करेगा मैं उस पर हमला कर दूंगा, लेकिन उसने नागा नहीं किया। अल्लाह, ये बड़ी बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जिस दिन नहीं वो लोग डर जाएंगे कि अगर हम नहीं पढ़े तो मतलब हम एक्सपोज्ड है। जरूरी नहीं कि आप जिन चिमड़ जाए, हमसे भी कभी मिस हो जाता है। इंपॉर्टेंस बता रहा है आपको कि यार सुभान अल्लाह, अगर कोई शयातीन पीछे पड़े हुए हैं, किसी ने आप पे किया हुआ है, तो फिर तो लाजमी है। और इनकी जो एजेस होती हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, एक मैं वैसे इसी में ऐड कर दूं, एक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, ये आपने 100 दफा पढ़ना है, ठीक है? 100 दफा, यानी दिन में अगर आप सुबह के टाइम 100 दफा पढ़ें, शाम के टाइम भी पढ़ लें, तो जो भी सुबह पढ़ेगा 100 टाइम्स और शाम के टाइम, वैसे तो फजर के बाद हम 10 मरतबा पढ़ते हैं, मगरिब के बाद 10 मरतबा, लेकिन 100 टाइम्स अगर आप पढ़ते हैं ना, फिर हदीस में आता है कि उस दिन के लिए आप शाम तक के लिए आप अल्लाह ताला की हिफाजत में होते हैं और कोई शैतान आपको टच नहीं कर सकता। यू आर, शैतान कैन नॉट टच यू। जब भी वो 100 टाइम्स, तो वो जो उसकी फजाइल नहीं बयान है कि फजाइल भी हैं और ये शैतान वाला मामला भी है। वो तो 10 टाइम्स नहीं है जहाँ तक मेरे याद है। अच्छा, उसमें बहुत सारे, उसमें वो भी हैं और शैतान से बचने का भी है। अच्छा, उसके अलावा ये 100 दफा कैसे पढ़ेंगे यार? नहीं, 100 तो कुछ भी नहीं यार, आपको हार्डली 10 मिनट भी लगेंगे आप, बिल्कुल सही, 10 मिनट से कम लगेंगे, बल्कि 7-8 मिनट में you'll be done। बिल्कुल सही। तो 7-8 मिनट क्या है यार, कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है प्रोटेक्शन के अपनी। और देखिए ये अजर इसके अलावा है, अजर इसके अलावा है, गुलाम आजाद करने का भी अजर है, सब कुछ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदा जिसके ऊपर कोई केस है ना, मैं मतलब जो स्पेशली लोग आते हैं कि जी हमारे बच्चे पे जिन चढ़ा हुआ है या फलाना का, तो मैं तो सारे काम छोड़ो, पहले तो ये करो ना, घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है वहां से शैतान भाग जाते हैं। बल्कि ये जो जिक्र है, मुझे याद पड़ा कि हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जिसने ये अमल किया होगा, इससे ज्यादा अमल वाला कोई शख्स नहीं होगा सिवाय इसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा, जिससे ज्यादा पढ़ा होगा। ये बहुत बहुत अफजल जिक्र है ये।